بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر رینچن اور آپ دیکھ رہے ہیں المجلس ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم گلگت بلتستان کے ایک خوبصورت وادی نگر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نگر کی ایک اہمیت ہے، خصوصاً پاکستانی سیاحت اور گلگت بلتستان کی سیاحت میں وادی نگر کے بغیر، جہاں پہ راکا پوشی سمیت بہت سارے اہم خوبصورت مقامات وہاں موجود ہے، اس کے بغیر گلگت بلتستان کی سیاحت مکمل نہیں ہوتی، اور جو ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں وہ نگر ضرور جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نگر ویلی کی اہمیت یہ بھی ہے کہ خطے کی توازن، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، سی پیک کا معاہدہ ہوا ہے، چین عالمی طاقت بننے جا رہا ہے، اور چین جس روڈ کے بل بوتے پر دنیا کی معیشت اپنے کنٹرول میں لینے جا رہا ہے، یعنی سی پیک روڈ، یہ روڈ وہیں ہنزہ کے بعد نگر کے علاقے میں داخل ہوتا ہے اور نگر کو چیرتا ہوا یہ گوادر تک پہنچتا ہے۔ تو نگر کی ایک اسٹریٹجک، ایک جغرافی اور سیاحتی تینوں حوالے سے نگر کی ایک خاص اہمیت ہے۔ لہٰذا آج ہم نگر ویلی 1 یعنی نگر حلقہ 1 کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اس کی اہمیت کے حوالے سے اور سیاحت کے حوالے سے، اور اس وقت ایک اور چرچا نگر شاہراہ کا ہے، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سابق ممبر قانون ساز اسمبلی گلگت بلتستان مجلس وحدت المسلمین کے لیڈر بھی ہے اور وہ امیدوار بھی تھے، جناب حاجی ڈاکٹر محمد رضوان صاحب۔ ڈاکٹر رضوان صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ اور سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بھی اس نگر حلقے سے آپ کا تعلق ہے، یہاں سے آپ 5 سال آپ اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، تو آپ ہمیں اس حلقے میں ہونے والے آپ کے 5 سالہ دور میں کیا اہم پروجیکٹس پہ آپ نے کام کیے ہیں، یہ آپ ایک سرسری سی شارٹلی طور پہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں المجلس ٹی وی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے عوام الناس سے مخاطب ہونے کا اور اپنے حلقے کے لوگوں تک اور جنرل پبلک تک آپ کے وساطت سے ان سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ تھوڑی سی کریکشن، سب سے پہلے میرے نام کے حوالے سے، میرا نام رضوان علی ہے اور میں GBLA 5 کا امیدوار رہا ہوں اور وہاں کے مجلس کے پلیٹ فارم سے ممبر اسمبلی گلگت بلتستان منتخب ہوا ہوں۔ باقی القابات مختلف لوگ مجھے پکارتے ہیں، حاجی کے نام سے، ڈاکٹر کے نام سے اور شیخ کے نام سے، وہ ان کے اپنے آراء ہے، لیکن میرا نام رضوان علی ہے فقط۔ جی، اس میں یہ ہے کہ 2015 سے پہلے میں پولیٹکس میں نہیں تھا، چونکہ مجلس نے مجھے بوسٹ اپ کیا، ریکویسٹ کیا اور مجھے انکریج کیا کہ میں پولیٹکس میں آ جاؤں، اور انہی کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ عوام کی محبت اور ان کا خلوص سے میں 2015 کا جو الیکشن ہے وہ جیت گیا۔ جی، اور اس کے بعد علاقے میں جو ترقیاتی کام تھے بہت سارے تھے، لیکن میں نے جو میجر کام کیے، جو اہم کام جو میرے نظر میں تھے، اس میں نگر ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر کا مسئلہ تھا، وہ حل کرنے میں میں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ جی، اس کے علاوہ نگر پسن سے ہوپر تک جو روڈ ہے، شاہراہ نگر جسے کہتے ہیں، جی، اس میں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ نگر میں برتر روڈ جو ایک نیا سیاحتی مقام ہے، اس کو اپروو کرانے میں نے اپنا کردار ادا کیا اور منظوری کروا دیا۔ جی، اور صحت کے شعبے میں جو نگر پراپر میں 30 بیڈ ہاسپٹل تھا، اس کا PC4 نہیں بنا تھا، اس کی PC4 کے اپروول میں نے کروائی۔ اس کے بعد نگری پراپر میں نے کالج کا انٹر کالج کے لیے بجٹ رکھا اور وہ اپروو بھی ہوا ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہے، کووڈ کی وجہ سے سارا التوا کا شکار رہا، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ بھی عمل درآمد ہوگا۔ اس کے علاوہ دور دراز جو میرے علاقے تھے، اس میں پرائمری سکولز وغیرہ نہیں تھے، تو اس میں تقریباً ہوپر میں 2 گاؤں تھے دور دراز، وہاں 2 پرائمری سکول، 3 پرائمری سکول رکھا۔ نگر میں کوئی 3 پرائمری سکول نگر میں، تو ٹوٹل 5-6 جو پرائمری سکول جہاں ضرورت تھی ان کا میں نے وہاں رکھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو جو چھوٹے موٹے کام تھے، جس میں آپ کے چینلز وغیرہ تھے، آپ کے جو ہے ہیلتھ سینٹرز وغیرہ ہیں، چھوٹے سے BHUs۔ ماشاءاللہ حاجی رضوان صاحب، آپ نے تعلیم، صحت، سیاحت، تقریباً تمام شعبوں میں آپ نے ماشاءاللہ سے آپ کام کیے ہیں، اپنی کوششیں
کے مطابق آپ نے کافی کام کیا اس حلقے میں. اب ہم شاہراہ نگر جس کی آپ نے بھی بات کی، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آج کل اخبارات اور دوسرے چینلز پر اس کے بڑے چرچے ہیں. تقریباً 4.5 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، اہم لاگت ہے، اور اس کو سی پیک کا الٹرنیٹ روڈ بھی کہا جاتا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ ہمیں اور سامعین کو ذرا اس کی ڈیٹیل بتا دیجیے گا. اس میں اس طرح جی کہ یہ کنسیپچولی میرے ذہن میں تو تھا کہ قوم کے لیے ایک ایسا کام ہونا چاہیے جو آنے والے نسلوں کو فائدہ دے، آنے والے نسلوں کو امپلائمنٹ دے، آنے والے نسلوں کے لیے جو ہے ترقی کا سبب اور راستہ ہموار کرے. تو یہ شاہراہ شروع سے میرے ذہن میں تھا. اس کو جب میں الحمدللہ جیت کے اسمبلی میں گیا تو سب سے پہلے اسمبلی میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، شاہراہ کو اور ہسپر، اس میرے علاقے میں ہسپر وادی، اس کی روڈ کی ری الائنمنٹ، یہ دونوں پوائنٹ میں نے اٹھا دیے. اس کی تفصیلی بریفنگ ہسپر وادی ہی 2015 میں 17 جولائی کو ایک طوفان وغیرہ آیا جس کی وجہ سے سیلاب کا وہ وادی بالکل ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو وہاں کے لیے ہمیں بڑی پریشانی ہوئی کہ وہاں تک ہم کیسے پہنچے. تو بہرحال وہاں کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے میں نے وزیر اعلیٰ سے حفیظ الرحمان سے ریکویسٹ کیا. انہوں نے جو ہے حامی بری، اور کمانڈر ایف سی اے نے اس وقت جو ہے ہمارے تھے میجر جنرل عاصم منیر صاحب، ایف سی اے کمانڈر تھے، انہوں نے حامی بری، انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں ہیلی کاپٹر وغیرہ پرووائڈ کیا اور خود بھی تشریف لائے. تو ہم سب سے پہلے اس کی بریفنگ میں نے ایف سی اے نے ہیلی پیڈ پہ میجر جنرل عاصم منیر، حفیظ الرحمان، اس وقت کے منسٹر ورکس ڈاکٹر اقبال اور بھی بہت سارے لوگ تھے، ان کو میں نے بریفنگ دی اس شاہراہ کے حوالے سے. تو 3 بنیادی چیزیں میں نے اس میں مینشن کی. فرسٹ جو ڈیٹیل بریفنگ ان کو دی، اس میں فرسٹ یہ تھا کہ جتنے نگر کے گاؤں ڈسکنیکٹڈ ہیں ان کی کنیکٹیوٹی ہوگی. دوسرا، اس روٹ پہ جو پسن سے ہوپر تک بنے گا، تقریباً کوئی 40-45 کلومیٹر بنتا ہے، ابھی سروے کر کے میرے خیال میں 40 کلومیٹر یہ کمپلیٹ ایگزیکٹ جو اس کی لینتھ ہے وہ کلیئر ہوا ہے. اس روٹ پہ پسن سے جب یہ بنے گا تو منپن وادی، منپن میں دیران جو پیک دیران ویلی ہے وہ بہت بڑا ٹورسٹ پوائنٹ ہے، وہ اس روڈ پہ آئے گا. اس سے آگے چل کر سمیر میں سمیر بر ویلی ہے، بہت بڑا ٹورزم کے لیے فرٹائل اور پوٹینشیل علاقہ ہے، وہ اس روڈ پہ آئے گا. اس سے آگے چل کر وادی نگر میں برتر کا وادی ہے جو ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑا پوٹینشیل ایریا ہے، وہ اس پہ آئے گا. اس سے آگے چل کر وادی ہوپر وہ جب بذات خود جو ہے لائک باؤل اور اس کے چاروں اطراف سے گلیشر کورڈ ہے، اس میں دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ، ایمبیسڈرز اور دنیا کے ممالک کے لوگ آتے ہیں. بہت مشہور سپاٹ ہے جس میں صدر پاکستان نے بھی دورہ کیا، میرے ریکویسٹ پہ میں ان کا شکر گزار ہوں. تو یہ سارے اس پہ آ رہے تھے، اس کی بریفنگ دی. تیسرا اس کا جو ہے اہم پوائنٹ یہ ہوگا کہ یہ الٹرنیٹ آف سی پیک فرام گنش ٹو نگر ہوگا، چونکہ اس وقت ہنزا پہ ٹورسٹ کی وجہ سے اور لوکل پبلک ٹرانسپورٹ کی وجہ سے بہت برڈن ہے. تو ہنزا اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ سی پیک کی اس تمام فلو کو جو ہے وہ برداشت کر سکے. تو اس لیے یہ سی پیک کا الٹرنیٹ ہوگا تو علاقے میں آسانی اور سہولت بھی ہوگا، اور پھر جو پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کا جو ہب ہے اس کو بوسٹ اپ کرنے میں ہمیں مدد بھی ملے گی. اس پہ میجر جنرل عاصم منیر نے بڑی خوشی ظاہر کی، کہا کہ یہ بہت اہم پروجیکٹ ہے. بلکہ انہوں نے چیف سیکرٹری جو ہمارے ساتھ وہاں تھے طاہر صاحب، ابھی اس وقت اسمبلی میں سیکرٹری اسمبلی ہیں، موجود ہیں، ان کو کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کا دورہ ہے، آپ اس میں رکھیں. یہ 17 جولائی 2015 کی بات ہے. تو انہوں نے رکھ لیا، لیکن بعد میں نواز شریف صاحب کا پروگرام لیٹ ہوا، وہ بریفنگ میں نہیں ہو سکا. اس کے بعد جو ہے پھر سینٹ آف پاکستان کی ٹیم آئی، میں نے ان کو یہ بریفنگ دی، پیش کیا، انہوں نے بھی اس کی حمایت کی. اس کے بعد جو ہے 2 کور کمانڈر کے پی کے، میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ہدایت صاحب، اور 10 کور کا جو اس وقت کے 10 کور تھے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا صاحب، ابھی جو جوائنٹ آرمی چیف آف سٹاف ہیں، وہ موجود تھے. اچھا، آرمی چیف جاوید باجوہ صاحب موجود تھے، وہاں کے گورنر موجود تھے، تمام انتظامیہ موجود تھی، وزیر اعلیٰ تھا. اس پہ بھی میں نے ان کو یہ وہاں اس فورم پہ بریفنگ دی. تو آرمی چیف صاحب نے، جنرل باجوہ صاحب نے
قمر جاوید باجوہ صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہا کہ یہ پروجیکٹ بہت اہمیت کا حامل ہے، آپ اس کو رکھیں۔ بہرحال الحمدللہ وہ پروجیکٹ وہاں پر رکھا گیا، اس کا PC2 اپروو ہوا۔ PC2 اپروو ہو کے نومبر 2018 کو 19 کو دسمبر 2019 کو اس پہ کام ہوا، نومبر اکتوبر میں۔ تو وہاں برف باری بہت ہوئی۔ جب برف باری بہت ہوئی تو نیسپا کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم آ کر مارچ میں کریں گے۔ مارچ میں ان کا آنے تک کووڈ نے آ کے اس کو کور کیا اور کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکا، لیکن الحمدللہ ابھی اس کی اپروول ہوئی۔ لیکن اس دوران جو ہے 30 جون 2019 کو صدر پاکستان صاحب جو 2018 میں بھی آئے تھے نگر میں نے اسی شاہراہ کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہوپر کہاں کس جگہ پہ کہاں اینڈ ہوتا ہے، تو میں نے ان کو بتایا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ سال جب میں آؤں گا تو ہوپر ضرور وزٹ کروں گا۔ الحمدللہ 30 جون 2019 کو صدر پاکستان عزت مآب عارف علوی صاحب نفس نفیس تشریف لائے، اور یہ پوائنٹ میں نے وہاں 4 میجر اہم پوائنٹ پیش کیے تھے، جس میں یہ اور کہ یونیورسٹی کا کیمپس۔ تو شاہراہ کی انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی، چونکہ وہ خود پیدل آئے تھے ان سے انہوں نے کہا مجھے اس کے چیز کا اعتراف ہے، روڈ آپ کے لیے ضرورت ہے، انشاءاللہ جو پسنس ہوپر کا شاہراہ ہے، شاہراہ نگر ہے، اس کو ہم اپنے گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ اس کو بنائے گی اور ہم اس شامل کریں گے۔ انہوں نے ہوپر میں ہی ہمیں یقین دہانی کروائی تھی۔ اس کے بعد ان کے کہنے پہ ملک امین اسلم صاحب جو پرائم منسٹر صاحب کا ایڈوائزر ہیں سیاحت کے لیے، وہ تشریف لائے۔ ہوپر کے عوام اور رمائدین نگر کے سامنے میں نے پھر یہ ان کو پیش کیا، اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی ان کے وساطت سے ریکویسٹ کیا۔ ان کے تھرو بھی مجھے میسیج ملا، وزیر اعظم پاکستان نے بھی، چونکہ وزیر اعظم پاکستان صاحب عمران خان صاحب ہوپر خود کئی دفعہ آئے ہیں جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے، ان کو تمام چیزوں کا پتہ ہے، وہ چپے چپے کو جانتے ہیں، ان کو معلومات تھے۔ انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم اس شاہراہ کو ضرور بنائیں گے۔ تو الحمدللہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور آج جو ہے PSDP میں یعنی جو سینٹرل جو پروجیکٹ ہے اس میں انہوں نے شامل کیا، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس میں انہوں نے شامل کیا۔ اور پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہوگا CWP جو ہے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی جو ہے اس نے اس کو اپروول دی، اور جس طرح آپ نے کہا کہ 4.5 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ وہاں کے علاقے کے لوگوں کے لیے دور رس نتائج کا حامل ہوگا، اور اس پہ میں نے بڑی کوششیں۔ اچھا حاجی رضوان صاحب، اس وقت آپ آخر میں ہمارے عوام کو، گلگت بلتستان کے عوام کو یا نگر کے عوام کے لیے یا موجودہ وہاں جو حکومت ہے ان کے لیے آپ آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یقیناً نگر کا عوام، نگر کے تمام انسٹیٹیوشنز اور حکومت کے جتنے تمام انسٹیٹیوشن اور ادارے ہیں ان کا، اور بالخصوص عزت مآب صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کا، جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان صاحب کا، اور گلگت بلتستان کے جو گورنر ہیں ہمارے راجہ جلال صاحب کا، اور وفاقی وزیر ہمارے جو علی امین گنڈپور صاحب ہیں ان کا، اور سیاحت کے شعبے میں جو ان کے سابقہ مشیر تھے جناب زلفی بخاری صاحب، انہوں نے بھی مجھے بڑا سپورٹ کیا، اس بات کی حمایت کی، ان کا، اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب کا، ان کے تمام کابینہ کا، اراکین کا، اور ان تمام افراد کا، FCNA کا، جنرل صاحبان کا، جنہوں نے اس میں میری مدد کی، میری نہیں بلکہ علاقے کی اور علاقے کے لوگوں کی مدد کی، ان سب کا میں اپنے طرف سے، نگر کا عوام کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ یہ جو شاہراہ نگر ہے یہ نہ صرف علاقے کی ترقی اور خوشحالی میں کردار ادا کرے گا، بلکہ سی پیک کے ناطے سے یہ پورے پاکستان کی معیشت اور خوشحالی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا، اور آنے والے وقتوں میں اس علاقے کے نسلوں کے لیے ترقی اور خوشی کا ضامن ثابت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، دل کی گہرائیوں سے میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میری آواز ہے، یہی میری درخواست ہے آپ سب سے۔ بالکل ناظرین، یہ حاجی رضوان صاحب کی کوششوں کی بدولت آج یہ پروجیکٹ پہ کام شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ 4 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے یہ پروجیکٹ بن رہا ہے، اور روپوں کی۔ بالکل یہ ایک اہم پروجیکٹ ہے، خود گلگت بلتستان کے لیے، خود سی پیک کے لیے، اور یہ نگر ویلی کی سیاحت اور ان کی معیشت کی بہتری کے لیے بھی یہ روڈ، یہ شاہراہ کلیدی کردار ادا کریں گے۔ یہ آپ کا ایک اہم پروجیکٹ تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، مجھے اور ہمارے مہمان سابق قانون ساز اسمبلی حاجی رضوان صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔